اسلام کے بارے میں کوئی اظہار خیال کرنے سے پہلے اگر میں یہ جان لوں کہ ضابطۂ حیات کس کو کہتے ہیں تو شاید میرے لیے معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. مجھے اس پر سوچنا ہی نہیں پڑے گا کہ اسلام ضابطہ حیات ہے یا نہیں. ضابطہ حیات وے آف لائف کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کے ایک ڈھب کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کے ایک ڈسپلن کو، جس ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزاری جانی چاہیے اس کو ضابطہ حیات کہتے ہیں. جب یہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ ضابطہ حیات کس کو کہتے ہیں تو پھر یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا اسلام ہمیں صرف یہ سکھاتا ہے کہ رب کیا ہے، اس کی عبادت کیسے کی جانی چاہیے، اور کون کون سی عبادات ہمیں صبح سے شام تک کرنی ہے. اگر تو وہ صرف یہ سکھاتا ہے تو پھر تو وہ مذہب ہے، پھر دین نہیں ہے. لیکن اگر اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئے جائیں اور ہاتھ دھونے کے بعد انہیں کسی کپڑے سے پوچھا نہ جائے، کھانا پلیٹ میں سے اپنے سامنے سے لیا جائے، زیادہ آگے تک نوالا نہ اس میں ڈبویا جائے، نوالا چھوٹا لیا جائے اور منہ میں رکھنے کے بعد منہ بند کر کے اسے چبایا جائے تاکہ آواز پیدا نہ ہو. سویا جائے تو داہنی کروٹ سویا جائے. جوتا اگر پہننا ہے تو پہلے کون سا پاؤں پہنا جائے گا اور کون سا بعد میں. جوتا اگر اتارنا ہے تو کون سا جوتا پہلے کس پاؤں کا اتارا جائے گا اور کس پاؤں کا بعد میں. کسی کے گھر جائیں تو اس کو باہر بلانے کا طریقہ کیا ہے، کپڑا کیسا پہنا جائے. حالت جنگ میں ہیں تو ہمیں جنگ دشمن کے ساتھ کیسی کرنی ہے. میدان جنگ میں جب ہتھیار اٹھا لیے جائیں ایک دوسرے پر تو ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے. دشمن اگر ہتھیار رکھ دے تو ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے. پڑوسی سے کیسے بیہیو کیا جائے گا، سڑک پر کیسے چلا جائے گا. اگر یہ سب بتاتا ہے اسلام اور ساتھ ساتھ عبادات کا پہلو بھی کور کرتا ہے تو پھر وہ دین ہے، مذہب نہیں ہے. پھر دین ہے، اور دین اس کو کہتے ہیں جو ہماری پوری زندگی کے بارے میں احکامات ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے.